بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم سرتاج دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے 5 نصیحتیں فرمائیں، اور حضرت انس کے واسطے اپنی پوری امت کے لیے اور خاص کر ہم سب کے لیے بھی یہ 5 نصیحتیں ہیں۔ فرمایا، اے انس، اچھی طرح وضو کیا کرو، اس سے تمہاری عمر میں اضافہ ہوگا۔ اور دوسری روایت میں ہے، ایک صحابی نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں میرے رزق میں اضافہ ہو جائے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ دم علی الطہارہ، باوضو رہا کرو، اللہ تمہارے رزق میں اضافہ کر دے گا، یعنی رزق میں برکت دے گا۔ تو وہ تھی باوضو رہنے کی فضیلت، اور یہ ہے وضو اچھی طرح کرنے کی فضیلت۔ اچھی طرح وضو کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ پانی خوب بہایا جائے، بلکہ یہ تو اسراف ہے، فضول خرچی ہے، جو کہ گناہ ہے۔ اور پھر اگر پانی مسجد کا ہو تو گناہ اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ اچھی طرح وضو کا مطلب ہے سنت کے مطابق وضو کرنا، اور وضو کے پہلے اور بعد کی دعاؤں کا، اور وضو کے سنن اور مستحبات کا لحاظ رکھنا۔ دوسری نصیحت فرمائی کہ میرا جو بھی امتی تم سے ملے اسے سلام کیا کرو، تمہاری نیکیاں بڑھیں گی۔ تو آج جو سنتیں ہم سے چھوٹ چکی ان میں سے ایک سلام بھی ہے۔ ہر آدمی اپنی ہی دنیا میں مگن ہے۔ بعض اکابر کے بارے میں یہ کتابوں میں ملتا ہے کہ بسا اوقات صرف اس لیے گھر سے باہر جاتے بازار وغیرہ کی طرف کہ جو مسلمان ملے گا اس کو سلام کریں گے اور یوں نیکیاں نامہ اعمال میں جمع کریں گے۔ آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا، السلام علیکم۔ آپ نے جواب دیا اور فرمایا، اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ پھر ایک اور آدمی آیا اور اس نے یوں سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے فرمایا، اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں۔ وہ بھی بیٹھ گیا۔ پھر تیسرا آیا، اس نے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے اس کا بھی جواب دیا اور فرمایا 30 نیکیاں ہیں۔ تو دوسری نصیحت فرمائی، سلام سے نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ تیسری نصیحت فرمائی، گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کیا کرو، تمہارے گھر کی خیریت بڑھے گی، یعنی گھر کی خیر و برکت میں اضافہ ہوگا۔ پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ بہت سے مردوں کو گھر میں داخل ہوتے ہیں تو بچوں کو اور خاص کر بیوی کو سلام کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ بھائی، سنت پر عمل کرنے میں کیسی شرم؟ اس سے گھر کی خیر و برکت الگ بڑھے گی، سنت کا ثواب الگ ملے گا، اور میاں بیوی کے درمیان پیار محبت میں الگ اضافہ ہوگا۔ کتنے فائدے ہیں۔ تو اگر شیطان کہے نا کہ بیوی کو السلام علیکم کہتے ہوئے شرم آتی ہے، تو شیطان کو کہہ دو کہ کچھ دنوں کے لیے میں بے شرم ہی سہی۔ اگر یہ بے شرمی ہے سلام کرنا، تو میں بے شرم ہی سہی۔ چند دن آپ اس کی عادت بنائیں گے تو انشاءاللہ یہ جو جھجک ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ اور بچے اگر آپ کے ہیں تو بچے جب دیکھیں گے کہ آپ گھر داخل ہوتے ہیں سلام کرتے ہیں تو یہ عادت آپ کے بچوں میں بھی منتقل ہوگی۔ چوتھی نصیحت فرمائی کہ چاشت کی نماز پڑھتے رہا کرو، اس لیے کہ تم سے پہلے جو اللہ والے تھے، یعنی صلحاء بزرگان، ان کا بھی یہی طریقہ تھا۔
ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، علماء سے بھی سنا ہے کہ پہلے مرد حضرات صبح کمائی کے لیے، رزق حلال کے لیے، محنت مزدوری کے لیے جاتے تھے، اور گھر میں مستورات گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر چاشت کی نماز کا اہتمام کرتی تھیں۔ اس سے گھروں میں برکت ہوتی تھی۔ بعض روایات میں ہے کہ چاشت کی نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ تو عورتیں تو گھر میں ہوتی ہیں، 5-10 منٹ نکال کر 2 یا 4 یا 6 رکعتیں یا 12 رکعتیں چاشت کی نماز کا اہتمام کر سکتی ہیں آسانی سے، اور مردوں کو چاہیے کہ جس دن چھٹی ہو اس دن اس نیکی کو ضائع نہ کریں۔ اور 5ویں اور آخری نصیحت فرمائی، چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کی عزت کیا کرو، قیامت کے دن میرے ساتھیوں میں سے ہوگے۔ اللہ پاک ہمیں ان تمام ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔